بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا انما علی رسولنا البلاغ المبین لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور محتاط رہو۔ پھر اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف احکام کو صاف طور سے پہنچا دینا ہے۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جو کچھ پہلے کھا پی چکے ہیں ان سے ان پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور ایمان پر برقرار رہے، نیک عمل کرتے رہے، پھر اللہ سے ڈرتے رہے اور بدستور ایمان پر قائم رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اچھے کام کرتے رہے۔ اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حوالے سے بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حکم کی عدولی کرتا ہے تو اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام احکامات کو پہنچا دینا تھا۔ اگر بعد میں اسے کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا نہیں ہے، اس کا انکار کیا ہے۔ پھر چونکہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے ذریعے سے خمر کو اور دیگر محرمات سے اجتناب کا جو حکم دیا ہے اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو اس کے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ آئیں گے یا پھر آخرت میں اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی آیہ مقدسہ موجود ہے کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ کوئی آفت انہیں آ پہنچے یا دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی مشکلات آ جائیں تو انہیں سوچ لینا چاہیے کہ انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نہ کہیں حکم کی نافرمانی کی ہے، حکم عدولی کی ہے، پھر مصیبتیں بھی آتی ہیں اور آخرت میں اس کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر تم نے اعراض کیا، ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا، جو رسول تمہیں تبلیغ فرما چکے ہیں تو اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے، اب تمہارے لیے کسی قسم کی عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو میں نے عرض کی تھی کہ آپ فرمائیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنی امت پر تبلیغ پیش کی، ابلاغ دین کیا، امت انکار کر دے گی، ہم گواہ ہو جائیں گے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیں گے تو ان کے پاس کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ اب شراب کی جب حرمت آئی، کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن شراب پہلے پیتے تھے، لیکن وہ حرمت شراب سے پہلے فوت بھی ہو گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابن عباس نے حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جب شراب کا حکم نازل ہوا حرمت کا، حرام ہونے کا،
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب پیتے تھے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے؟ تو یہ آیت نازل اب ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوال کیا تو یہ والی آیت جو دوسری ہے یہ نازل ہو گئی کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جو کچھ پہلے کھا پی چکے ہیں ان سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کی جائے گی، کیونکہ پہلے حکم شراب کا آیا نہیں تھا، اس لیے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ پھر شراب کو حرام کرا دینا، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے شراب کو حرام کر دیا، کیونکہ شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، اور جو چیز عقل کو انسانی عقل کو زائل کر دے اس کا حرام ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہم پر بڑا انعام ہے۔ یعنی نعمتوں میں اگر آپ شکر ادا کریں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر انعام کیا ہے اس پر بھی شکر ادا کیا کریں۔ عقلوں کو زائل کر دینے والی کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر اگر یہ سوال ہو کہ عقل اگر زائل ہو جاتی تو پچھلی امتیں ان پہ شراب حرام نہیں تھی، تو فرمایا کہ ان پر قلیل تھوڑی مقدار میں شراب کو حرام کیا تھا، امت محمدیہ پر یہ احسان کر دیا کہ تمام طریقے یعنی تھوڑی بھی نہیں ذرہ برابر بھی شراب کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ یہ نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ان سارے عذاب سے ان سارے گناہوں سے بچانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔